ملک کی پاپولیشن میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور اوپر سے وسائل کی کمی، خوراک کا بحران، صحت کے مسائل وغیرہ، یہ سارا کچھ. اچھا، ہماری حکومتوں کے پاس ان مسائل کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں؟ شعور ہی نہیں ہے. ابھی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ یہاں بنیادی اور جوہری میں دو لفظ استعمال کریں، تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جن میں ایک بنیادی بات نہیں ہے، کامن سینس کی بات، لیکن یہ چپڑ کناتی ہیں، یہ چھچورے ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ کمزرف ہیں، یہ مختلف قسم کے انفلوئنسز میں آ جائیں گے. ایک مائنڈ سیٹ ہے مکروہ. اونجی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک منہ ہوتا ہے، کھانے کے لیے ایک منہ، کمانے کے لیے دو ہاتھ. بے حیاؤ، شرم کرو. یہ اس زمانے میں دو ہاتھ کمانے کے قابل کرنے کا مطلب ہے لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ. ایجوکیشن بہت بڑی انڈسٹری ہے اس ملک میں، ہیلتھ اور ایجوکیشن. بچے کو پڑھانا کم از کم 22-23 سال سے پہلے تو آپ اس کو چھوٹا ہی بنا سکتے ہو. پان سگریٹ کی دکان پہ، یہ پنکچر لگانے والے کی دکان پہ، پٹھوں پہ کام کر رہے ہیں، یا ذلت خاری. تو اس لیے مثلا ایک بات آپ نے آبادی کی ہے جو میں کہتا ہوں جوہری بنیادی تبدیلی بند کرو. اور بڑا خوبصورت شعیب منصور کی فلم کا ایک جملہ تھا، میں نے کہا یار واہ، اس ملک کی پوری سیاسی لانتی ایلیٹ کو سمجھ میں بات آئی. اس کی فلم کا جملہ ہے، پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے. اور ایک بات، دے بچے پیدا کرنا ٹھڈے کھانے والی بات ہے. اسلام خوبصورت ترین تربیت گاہ اور خوبصورت ترین تعلیمات کا مجموعہ ہے. اور ظالموں، اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں. مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے جس زمانے میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. صحیح. ایک زمانے میں مسل کا زمانہ تھا، اب عقل کا زمانہ ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ، سائنس، ٹیکنالوجی. دوسری بات، اسلام نے اعتدال اور میانہ روی. تو وہ بچے جمنے چ کیوں نہیں ہے، ٹھیک لائی جا رہے ہو، کس کام دیں، کس کام کے لیے ہوئے، کیا کرنا ہے ان کا. رینٹ چائلڈ سوسائٹی میں بچہ پیدا ہوتا ہے 5-7 سال کا ہوتا ہے، پھر پھینک دیتے ہیں اس کو، کتوں کے آگے چھوڑ دیتے ہیں. اوپر چھوٹی موٹی کر کے ANIKET. اچھا، ان کا تعلق ہے انڈیا سے، شہر ہے ہریانہ. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی سوچ اور نظریات سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر اور ادیب بھی ہیں. آج کے دور میں ایک اچھا صحافی ہونے کے لیے انسان کے اندر کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا شکریہ، بہت زیادہ، بہت مہربانی. دوسری بات یہ ہے کہ صرف اچھا صحافی کیا ہونا ہے. میں ٹیکنیکلی ایک بات بتاؤں، میں صحافی ہوں، میں بیسیکلی رائٹر. تو صحافی وہ ہوتا ہے جس کی دو بنیادی ضرورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی لمبی تفصیل. جس نے رپورٹنگ کی ہو، دھکے کھائے ہوں، ٹھیک ہے، رپورٹنگ. ٹھیک. دوسرا وہ جس نے نیوز روم کا چلہ کاٹا ہو، نیوز روم میں راتیں جاگتی. میں نے یہ دونوں کام کیے. میں تو حادثاتا نہیں، میں نہیں، آئی ایم بیسیکلی رائٹر، تھنکر، بیسیکلی ریڈر. میں میرا پڑھنا میرا پیشہ ہے، یوں کہ. اچھا، اب چلتے بات. اچھا صحافی ہو یا اچھا ڈاکٹر ہو، اچھا انجینئر ہو، اچھا سولجر ہو، اچھا پولیٹیشین ہو، اچھا ریلیجس لیڈر ہو، ہر کام کے بنیادی ریکوائرمنٹ ہے دیانت، کمٹمنٹ. آپ اپنے کام سے جتنی محبت، خلوص کے ساتھ محبت کرو گے، جتنی اپنے کام کی عزت کرو گے، اتنا ہی وہ کام آپ کو عزت دے گا. ورنہ آپ صحافی ہو یا کوئی مولوی ہو یا کوئی سیاستدان ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو، آپ چور چکے ہوگے، ذلیل ہوگے، گھٹیا
رہو گے اور اگر کوئی 2 4 5 سال ڈھنگ سے گزار بھی جاؤ گے تو آخر پہ ایکسپوز ہو جاؤ، ننگے ہو جاؤ، ختم۔ اچھا، انہوں نے خصوصیات کا ذکر کیا، آپ نے ایک خصوصیت بتائی ہے۔ ایک نہیں، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ایک دیانت میں ایک بات سنو نا، زندہ آدمی کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ زندگی۔ باقی زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ ہے جو میں نے بتایا نا، دیانت۔ اچھا صحافی بھی آپ بن جاؤ گے، اچھے باپ بھی بن جاؤ گے، اچھے شوہر بھی بن جاؤ گے، اچھے دوست بھی بن جاؤ گے، اچھے پڑوسی بھی بن جاؤ گے، if you are honest it's good enough۔ اچھا، باقی پھر اپنی اپنی پیشے کی جو مخصوص پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، مثلاً میرے پیشے کی ریکوائرمنٹ ہے پڑھنا۔ میری خوش قسمتی، میرے پہ قدرت بہت مہربان تھی، اب بھی ہے، کہ میرا پیشن جو ہے وہ پڑھنا ہے، وہی اللہ پاک نے میرا پروفیشن بنا دیا، بہت کرم ہے اس کا۔ میں کچھ اور بھی اگر زندگی میں کر رہا ہوتا، مثلا میں بینکر ہوتا، میرا بیک گراؤنڈ اکنامکس میں، میں نے آنرز ماسٹرز اکنامکس میں کیا ہے، میں اگر بینکس میں چلا جاتا، میں ممکن ہے کسی بینک کا وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ یا ایون پریزیڈنٹ ہوتا، لیکن میرا پہلا دوسرا تیسرا شوق پڑھائی ہوتا، کتابیں ختم۔ واہ۔ تو اسی طرح اگر وہ ڈاکٹر ہے، جیسے ہمارے وہ سبزواری ہیں، جاوید سبزواری ڈاکٹر جی، وہ ماشاء اللہ کارڈیولوجسٹ ہے، ٹاپ کا کارڈیولوجسٹ ہے، لیکن وہ آج بھی پڑھتا ہے کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی پروفیشن۔ تو آپ جس بھی کام میں ہو اس کے بارے میں اپنے آپ کو باخبر رہو، کنٹمپرری رہو، ہم عصر رہو۔ یہ نہیں کہ جب میں نے ایف آرٹس کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، میں نے تو نہیں کیا، میں مثال دے رہا ہوں، یا فلاں کیا تھا ڈمکان کیا تھا، اس کے بعد میں نے اس پیشے کے ساتھ صرف پریکٹس کر رہا ہوں، اس کو ساتھ ساتھ جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، تو اس طرح نہیں۔